مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدا أسعدك الله تعالى في الدارين کہ کلمات لغت عرب برسے قسم است، اسم است و فعل است و حرف است. اسم چون رجل و فرس و فعل چون ضرب و دحرج و حرف چون من و الی. اس طرح کتاب پر یہ جو کتاب شروع کی ہے نا بیٹا جی، یہ کتاب علم صرف کی پہلی کتاب ہے درس نظامی میں. کیا کہ درس نظامی میں علم صرف کی یہ پہلی کتاب ہے جو فارسی زبان میں ہے. کس میں ہے؟ اونچی بولنا. اور ہے کس کی؟ علم صرف کی. کس کی؟ ہاں، یہ کتاب جو آپ نے شروع کی ہے یہ علم صرف کی درس نظامی میں پہلی کتاب ہے. یا کہ درس نظامی میں ہے جس کا نام ہے صرف بہائی. کیا نام ہے؟ بے اتے زبر. بے اتے کیویں پڑھنا ہے نو؟ صرف بہائی
بیائی جے دسیا نا اگلا سمجھ لینا بھی انج دی پڑھی نے جویں دسدے پے نے نا نہیں آوندا جی ان دا نا ہے صرف بہائی کی نا ہے بے اتے زبر ہے جی بہائی نہیں پڑھنا ہے جی صرف بہائی اس کتاب دے جڑے مصنف نے نا جی انہاں دا نام ہے جو تے باہر لکھنا ہوئے تو لکھ سکتے ہو جی نام انہاں دا ہے محمد بن حسین بن عبد الصمد حارسی عاملی حمدانی بہاء الدین محمد حسین بہاء الدین سنیا جی کی لکھے محمد بن حسین نام محمد ہے تو والد دا نام حسین ہے محمد بن حسین بہاء الدین اے لقب ہے انہوں دا جی اردو دی کتاباں میں شیخ بہائی کے نام سے بھی مشہور ہیں بڑے بڑے علامہ سن یہ 17 محرم 993 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں 17 محرم 953 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں ملک شام میں گل سمجھیے ہیں بس اگلی گل تو ویسے سنانا اچھا جی بھائی 953 میں جبل عامل شام میں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ حسین شیخ زین الدین کے ارادت مند تھے شیخ زین الدین کو شیعہ عقائد کے پیش نظر ترکوں نے قتل کر دیا حالانکہ وہ شیعہ تھے نہیں قتل کر دیا تو شیخ حسین اپنے اہل و عیال سمیت ایران ہجرت کر آئے تو چونکہ جڑا ہے نا والد نے ان مصنف دے والد وہ پھر شام سے ایران ہجرت کر کے آ گئے کون شیخ حسین اپنے اہل و عیال کو لے کر اچھا جی تعلیم شیخ بھائی یعنی جو مصنف ہیں نے اپنے والد شیخ حسین کے علاوہ ملا عبداللہ یزدی سے کتاب اکتساب فیض کیا کہ جڑا ہے نا ملا عبداللہ یزدی شیعہ ہے کہ یہ کتاب آوے گی منطق دی شرح تہذیب اس دا مصنف درس نظامی وچ کتاباں مختلف لوکاں دیاں نے کیونکہ قوانین نے تے جڑے مسلمان نے انہوں نے آکھے دے رحمت اللہ علیہ تے جڑے باقی نے انہوں دے قانون پڑھی دے نے تے ملا علی مذاہب سے ریاضی اور ملا افضل قائنی سے طب کی تحصیل کی یعنی اے بہاؤالدین عاملی نے عاملی عین کے ساتھ بہاؤالدین عاملی عہدہ قضا شاہ عباس صفوی نے اصفہان کے عہدہ قضا پر فائز کیا تو آپ قاضی رہے سیاحت ایک عرصہ یہاں رہے پھر مصر منتقل ہو گئے القدس یعنی بیت المقدس دمشق اور حلب کی سیر و سیاحت کی اور اہل علم سے استفادہ کیا بہاؤالدین عاملی ہوں لکھ لو پھر 13 شوال 1031 ہجری کو فوت ہوئے 13 شوال 1031 ہجری کو انتقال کیا اور توس میں دفن کیے گئے توس ایک شہر ہے اور جتنا موقع توسی ہے جی
اچھا جی، یہ جو مصنف ہے نا بہاؤالدین عاملی، انہوں نے 16 کتابیں لکھی ہیں، کل 17 کتابیں. العربۃ الوثقی یہ تفسیر ہے، اسرار البلاغت، زبدہ فی الاصول. اچھا جی، تے پھر ٹھیک ہے، ایک مشہور کتاب ہے دی تشریح الافلاق، علم حید دی کتاب ہے جی، درس نظامی چاہے. اس طرح ان دی ریاضی وچ کتاب ہے خلاصۃ الحساب، خلاصہ فی الحساب، ریاضی ہے بڑا علامہ ہے جی ان فنون وچ. اچھا جی، اسی طرح ان 17 کتابوں میں سے ایک کتاب یہ صرف بائی ہے، فارسی زبان کی، جس میں فارسی عربی کے قوانین بیان کیے گئے. صرف نہیں گل بنا پیدائش تے وصال یاد رکھنا، صرف سمجھے گل. تے باقی عقائد دے وچ اختلاف ہے بھی شیعہ سی کہ سنی سی. بہرحال تسی جڑا نا جی صرف کتاب پڑھنی، مصنف دا نام پتہ ہوئے تے بھئی فوت کدوں ہے تو پیدا کدوں ہے، ایک گل بندے نوں پتہ ہونی چاہیے، ضروری ہے. لڑکے کتاب پڑھ جاندے نے تے وہ پتہ کو نہیں ہوندا بھئی مصنف کون ہے جی، سمجھائی نا جی. تو درس نظامی کے اندر اس کی کتاب یہ ہے، کون سی؟ صرف بائی. تو دوسری تشریح الافلاق علم حیات کی، تیسری یہ خلاصۃ الحساب بھی ہے جی. اچھا جی، 3 کتابیں. اچھا جی، الاثنا عشریہ اس کی عربی کتاب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے عقائد کے اعتبار سے 20 ابا مکمل 5. اچھا جی، فرشتہ جن کے شبان مکمل کیا جی. خیر بار صورت ٹھیک ہے، مطلب عقائد کے اعتبار سے پکا سنی ہونے کا پتہ نہیں ہے جی. یہ ہے اس کا مختصر سا تعارف مصنف کا. تو درس نظامی میں صرف کی یہ پہلی کتاب ہے. گل سمجھیے. اب پڑھیں بسم اللہ شریف. لکھی کو کوئی موٹی جی پڑھنا، منع کرے اس کا. اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان رحیم ہے. ہاں جی، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان رحیم ہے. مانا کر ایک باری. اللہ کے نام سے شروع جو رحمان رحیم ہے. اللہ کے نام کے ساتھ شروع. اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان رحیم ہے. بس. ہیلو جی، کتاب جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں مقدمہ. کیا کہتے ہیں؟ جہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ اساتذہ اکرام کا طریقہ ہے کہ مقدمے میں چند سوال جواب کراتے ہیں طالب علموں کو تاکہ ذہن تیز ہو ان کا. تو یہاں بہت سارے سوال ہیں، سارے نہیں، 2-3، باقی اگلی کتابوں میں چلتے چلتے پھر سوال آتے رہیں گے جی. پہلا سوال آج کے سبق آپ کا کہ مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ شریف کے ساتھ کیوں شروع کیا ہے؟ ہاں جی، آخنا سوال. پہلا سوال کہ مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ شریف کے ساتھ کیوں شروع کیا؟ ایک بار تو آخ. پہلا سوال کہ مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ شریف کے ساتھ کیوں شروع کیا ہے؟ جواب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کام بسم اللہ شریف کے بغیر شروع کریں وہ بے برکت ہوتا ہے. تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ شریف سے کتاب شروع کی ہے. ہاں جی. جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کام بسم اللہ شریف کے بغیر شروع کریں شروع کریں وہ بے برکت ہوتا ہے. تو چونکہ یہ کتاب ہے علم صرف کی، اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کریں تو بے برکت ہو جاتی. اس لیے بسم اللہ شریف کے ساتھ کتاب کو
شروع کیا ہے. آنکھ بھی تم جواب جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کام بسم اللہ شریف کے بغیر مراد جائز کام ناجائز کام نہ جی جو جائز کام بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. تو بے برکت ہوتا ہے. اس لیے مصنف نے صنف نے بسم اللہ کے ساتھ کتاب کو شروع کیا تاکہ کتاب بے برکتی سے بچ جائے تاکہ کتاب بے برکتی سے بچ جائے. سمجھے گل. ایک گل دوجی ہن اگے پڑھ عبارت بیداں بس بداں سیگا پتہ ہی کہ وے ہیں کہ سیگا ہے اوہ سیگے جڑے گلستان بوستان وچ کے نہ کتاباں کو نویں ہن قانون پڑھنے نے جی انہاں بھی نہیں ہے پتہ جی. امر کا سیگا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اچھی بول کے جان تو سمجھ آئیا کیا جان تو. ایک لفظ ہے بداں جان تو یہ فارسی ہے. ایک لفظ ہے علم عربی اس کا معنی بھی ہے جان تو. اس کا کس کا ایک لفظ کیا ہے فارسی کیا معنی اور ایک لفظ ہے علم اس کا معنی بھی ہے. سوال مصنف نے علم کی بجائے بداں کا سیگا کیوں استعمال کیا ہے؟ دوسرا سوال مصنف نے علم کے بجائے بیداں کا سیگا کیوں استعمال کیا ہے؟ دونوں کا معنی تو کیا جان تم جی. سوال مصنف نے علم کی جگہ بیداں کا سیگا کیوں استعمال کیا ہے جبکہ دونوں کا معنی جانتے ہیں. جواب مصنف نے بداں کا لفظ سیگا اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ میری کتاب فارسی میں ہے. ہاں جی مصنف نے بداں کا سیگا استعمال کیا ہے کہ پتہ چل جائے کہ کتاب فارسی میں ہے. آخر مصنف نے بیداں کا سیگا اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ میری کتاب فارسی میں ہے. بس گل سمجھی. آگے ہے اسعدک اللہ تعالی فی الدارین. ان دا معنی بعد وچ کردے ہیں. سوال اگر کتاب فارسی میں ہے تو پھر بداں کے بعد یہ عربی کیوں ذکر کی؟ تیسرا سوال اگر کتاب فارسی میں ہے تو بیداں کے بعد یہ عربی کیوں استعمال کی؟ ہاں کیوں ذکر کی؟ تیسرا سوال اگر کتاب فارسی میں ہے تو بیداں کے بعد یہ فارسی ہونی چاہیے تھی یہ عربی کیوں لکھی؟ فارسی ہونی چاہیے تھی یہ عربی کیوں لکھی ہے؟ جواب کہ یہ دعا ہے یہ طالب علم کے لیے دعا ہے تو جو دعا عربی میں ہوتی ہے وہ قبولیت کے نزدیک ہوتی ہے اس لیے یہ دعا عربی میں لکھی ہے. ہاں جی جواب یہ دعا ہے طالب علم کے لیے یہ دعا ہے طالب علم کے لیے تو دعا شباب عربی میں جو دعا عربی میں ہوتی ہے جو دعا عربی میں ہوتی ہے وہ قبولیت کے نزدیک ہوتی ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زبان دی نسبت دی وجہ تو سمجھی گل ہے. ہاں بھی جواب آخنا جواب یہ دعا ہے طالب علم کے لیے تو دعا جو ہوتی ہے وہ عربی میں جو دعا عربی میں ہوتی ہے جو دعا عربی میں ہوتی ہے وہ قبولیت کے نزدیک ہوتی ہے اس لیے عربی میں دعا دی. ہاں گل سمجھیے کنے ہو گئے 3 سوال تے جواب. چلو جی
اچھا اب اس کا معنی سمجھے. بدا کا معنی ہے جان، فعل ہے نا، کیا ہے؟ بدا فعل امر ہے نا، تو فعل اس کا فاعل تو ہوگا نا جان تو، جو بچ ضمیر ہے. مفعول بھی اس کا آگے آ رہا ہے کہ کلمات. کون آ رہا ہے؟ وہ تو دیکھ نا میرے منہ بولنا دیکھ. بدا کا جو مفعول بھی ہے نا وہ کون؟ تو یہ جو درمیان میں ہے نا یہ جملہ سارا دعا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. اب اس کا معنی اسعادہ خوش بخت کرے، سعادت والا کرے، سعادت مند کرے، کا تجھ کو، اللہ اللہ تعالی جو کہ بلند ہے، فی میں الدارین یہ تثنیہ ہے دار کا. ایک دار دنیا ہے، دار میں نہیں گھر، ایک گھر دنیا ہے اور دوسرا گھر آخرت کا ہے. تو مصنف نے دعا دی ہے کہ اے میری کتاب پڑھنے والے، اللہ تجھ کو دونوں جہانوں میں سعادت مند کرے. اللہ تجھ کو دونوں جہانوں میں سعادت مند کرے. گل سمجھیا؟ تو یہ مانا کہنا کلا کلا بڑا. آسادہ کا مانا سعادت مند کرے، کا تجھ کو، اللہ اللہ تعالی، اللہ تعالی جو بلند ہے. کنی باری پڑھا جی؟ فی میں الدارین تثنیہ ہے دار کا. کیا کہ تثنیہ کا معنی دو، تو دو دار، دار میں نہیں کیا ہوتا ہے؟ گھر. دو گھر کون سے؟ ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا. ایک آخرت کا. تو مصنف نے کیا دعا دی ہے طالب علم کو کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں، بول، کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کو دین نصیب ہو جائے دنیا میں بھی سعادت مند ہے، کیونکہ اس کو حسنہ فی دنیا مل گیا، اور دین پر عمل اور عقائد کی درستگی کے ساتھ با ایمان جب مرے گا تو آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. جی تو یہ تو کوئی شک نہیں ہے. دین دار بندہ جو ہے اس کو دارین کی سعادت ملتی ہے. اتنے صرف نماز جنازہ 2:30 بجے ثواب دارین حاصل پہ ہوندا ہے تے 10 سال دین پڑھ کے تے پھر جی سمجھی گل؟ اے مطلب ہے جی. چلو جی، جان تو کیڑی گل جاننی ہے؟ او کے کلمات تو شروع ہو رہی ہے. کتوں شروع ہو رہی ہے؟ یہ درمیان وچ دعا ہے. چلو جی، سعادت مند بنائے تجھ کو اللہ تعالی دونوں جہانوں میں. جی سعادت مند بنائے تجھ کو اللہ تعالی دونوں جہانوں میں. مانا کر بے جان تو سعادت مند بنائے اللہ تجھ تعالی کو، تجھ کو کا تجھ کو. مند بنائے تجھ کو اللہ تعالی دونوں جہانوں میں. ہاں بہت سارے سوال جنہیں بھی پھر اگلی کتابیں جوڑی والی پتر ایک دوسرے پہ دسے نے. جی اگے بس پہلا مسئلہ جان تو اس بات کو، کس بات کو کہ لغت عرب کے کلمات 3 قسم پر ہیں. آخ بھائی جان تو کہ لغت عرب کے کلمات 3 قسم پر ہیں. انفراغ لغت عرب کے جان نو چھڑ دوں، لغت کہ لغت عرب کے نو بھی چھڑ، لغت عرب کے کے کلمات 3 قسم پر ہیں. آخ آخ نو کم از کم 3 باری تے آخ نے. عرب کے کلمات 3 قسم پر ہیں. تم ہی آخ کلندر شاہ. لغت عرب کے کلمات 3 قسم پر ہیں. لغت عرب کے کلمات 3 قسم پر ہیں. ہاں دھیان کر ادھر. ہیلو، لغت کا معنی ہوتا ہے بولی. کیا معنی ہوتا ہے؟ بھئی ساری عربی زبان ہے نا، جتنی بھی عربی زبان ہے اس کے ہر کلمے کو جدا جدا کریں تو دیکھیں تو 3 قسموں میں سے وہ ایک نکلے گا. جی
پورا قرآن شریف، پوری حدیث پاک، پوری عربی کے شعر، جو کچھ بھی بولا گیا، بولا جا رہا ہے، بولا جائے گا، اس کو اگر کھولیں تو وہ ان 3 قسموں میں سے ایک ہوگا۔ ان گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ ساری عربی زبان کے جتنے کلمے ہیں وہ 3 قسموں میں بند ہیں، وہ بند ہیں۔ تو عرب کی بولی کے جتنے کلمات ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ عرب کی بولی کے کلمات 3 قسم ہیں۔ مانا کروں جان کے لغت عرب کے کلمات 3 قسم پر ہیں۔ جان کے لغت عرب کے کلمات 3 قسم پر ہیں۔ شاباش شاباش۔ جان کے لغت عرب کے کلمات 3 قسم پر ہیں۔ ہاں کیا ہیں؟ پر ہیں۔ گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ ایشا بس ہے جی۔ اے پہلا مسئلہ آ گیا کہ عربی زبان کے جتنے کلمے ہیں وہ کیا ہیں؟ 3 قسم پر ہیں۔ تو پہلا مسئلہ کی سمجھے کہ عرب کی لغت کا معنی بولی، تو عربی زبان کے کلمات کتنے ہیں کل؟ اونچی بولنا، ہاں آگے پر۔ بس وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ آہا نو پاویں 50 بار یا اسم، فعل، حرف۔ یا حضرت جا کے پڑھنا ہے تاں کو شے پلے پڑنی ہے جی۔ جی اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ ایشا بس ہے۔ اسم، فعل، حرف۔ تو عربی زبان کے جتنے کلمات ہیں پورا قرآن شریف اس کا ایک ایک کلمہ علیحدہ کریں، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، چوتھی شے کو نہیں۔ گل سمجھیے؟ پورے قرآن شریف کے الحمد سے والناس تک ایک ایک کلمے کو جدا کریں تو یا وہ کیا ہوگا؟ پھر ساری عربی زبان کو جب کھولیں تو وہ کیا ہوں گے؟ یا پھر یا پھر یا پوری عربی زبان اس کو کھولیں، جدا کریں تو اس میں سے یا کیا نکلیں گے؟ اسم یا فعل یا حرف۔ گل سمجھیا؟ تو لغت عرب کے کلمات کتنی قسم ہیں؟ کون سے؟ اسم، فعل۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اے جڑے پڑھے جے کون؟ پھر آکھو انہاں دا نام سنو، انہاں دا نام ہے 6 اقسام۔ کی نام ہے؟ کندہ کی نام ہے؟ جس لگو سیگے پوچھنے نا تو پوچھنا ہے نا بھی 6 اقسام سے بتائیں کیا ہے، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہ بتاؤ کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو لفظ یہ بولا جائے گا کیا کہ بتاؤ 6 اقسام میں سے یہ کیا ہے؟ کس سے؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ 6 اقسام کیا ہوتے ہیں تو کیا کہو گے؟ اور تسی بھی آئے ہو گلاب شاہ کے ہو، 6 اقسام کیا ہوتے ہیں؟ پھر آکھو پہلی شے آگئی صرف دی کی بس 6 اقسام کی شے کی کیڑی کیڑی شے نے 6 اقسام؟ اسم تے فعل تے حرف۔ جدو اے تہاڈے کول سوال کرنا ہے نا سبق سن لگے ہیں تہاڈے استاداں کہ یہ بتائیں یہ 6 اقسام سے کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھ کر بتائیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو یہ بتانا ہے۔ گل سمجھیے؟
اے پہلا مسئلہ آ گیا کی شے سی اقسام تو کیڑی شے نے اے شاباش چلو جی مانا کرو اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے وہ جو تین قسمیں ہیں نا لغت عرب کے کلمات کی وہ تین قسمیں یہ ہیں کیا اسم فعل حرف تے نا کی انہاں دا سے اقسام وہ کون نے سے اقسام اسم فعل حرف گل سمجھیے اگے پڑھ اسم جو رجل و فارس بس اسم کی مثال دیتے ہیں کس کی یہ صرف مثال پکانی اجے اندے وچ وضاحت نہیں ہے گی اتنے تو کوئی پتہ نہیں لگنا بھی اسم دی نشانی کی ہے فعل دی نشانی کی ہے حرف دی نشانی کی ہے اجے کک پتہ نہیں وہ اگے آن گیا اے جڑی ہن جڑی گل پڑھنی صرف یہ مثال پکا کے میں سنا دینی ہے بے اسم کی مثال جیسے راجولن یہ اسم ہے فارسن یہ اسم ہے اگے پڑھ و فعل وفیر جو ضرب اینو گردان وچ اینو زواد پڑھنا ہے دعاد ذرا پڑھنا او تلاوت وچ بھی باقی ہے دعا دی صرف گردانہ وچ ذرا استاد لوگوں کو اجازت دیتی بن ذرا زواد کر کے ذرا سوکھا ہو جاندا ہے زارا بگیا ذرا بزر بن سوکھا ہے تو دورا بگیا ضرب ضربن ذرا اوکھا ہے تا واسطے جی زارا با ضرب و ذکر اے جڑی صرف دی کتاباں وچ دعاد آوے نا صرف دی کتاباں وچ او ذرا زواد پڑھ سکتے ہو باقی نہیں سمجھی گل فعل کی مثال دیتے ہیں جس طرح زارابا یہ بھی فعل ہے اور دحراجا یہ بھی فعل ہے اگے وحرف من و الى بلا حرف کی مثال دیتے ہیں جس طرح من یہ حرف ہے اور الہ یہ بھی حرف ہے ان پیچھو آخ تو مصنف آخنا مصنف مصنف تینوں کی مثالیں بیان کرتے ہیں تینوں کی مثالیں بیان کرتے ہیں ہاں دسنا اسم اسم کی مثال اسم کی مثال جس طرح جیسے رجل و فارس اب وہ نہیں پڑھنی جیسے راجولن اور فارسن جیسے رجل اور فارس نال آخنا راجولن اسم ہے آخنا رجل اسم ہے فارسن بھی اور فارس بھی اسم یہ وکھرے وکھرے دو مثالاں نے دو ہاں جی فعل کی مثال فعل کی مثال جیسے ضرب زواد پڑھنا ضرب فعل ہے زارابا اور ضرب فعل ہے اور دحراجا بھی فعل ہے یہ فعل کی بھی دو مثالیں دی ہیں اگے حرف کی مثال جیسے من اور الہ من اور الہ من بھی حرف ہے اور الہ بھی حرف ہے نشانیاں یہ نہیں آئیاں جڑی نشانی نال تسی پہچاننا ہے کہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے یہ محنت کرو گے ایک ایک کر کے ہر شے چانن ہوندی جانی بالکل جی گل سمجھیے یہ ہن صرف مثالاں پکانیاں نے بھی تہاڈے کول سبق سن لگے پوچھا جائے کہ اسم کی مثال کون سی ہے تو آپ نے کہنا جی راجولن ہے اور فارسن ہے فعل کی مثال کون سی ہے جی زارابا ہے اور دحراجا ہے حرف کی مثال کون سی ہے جی من ہے اور الہ ہے انج کر کے تے پچھلی گل پکانی ہے کہ لغت عرب کے کلمات تین قسم ہیں وہ کیا نام ہے ان کے اسم فعل حرف اور ان کا نام کیا ہے مشترکہ سے اقسام آپ سے پوچھا جائے کہ سے اقسام کیا ہوتے ہیں تو کیا کہو گے اسم فعل حرف اسم فعل مانا سنا ساری سبق دا مڈو بسم اللہ شریف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان رحیم ہے اگے مانا سنا جان تو جان تو مانا کر جملے دعائیہ دا سعادت مند تجھ کو بنائے سعادت مند بنائے سعادت مند بنائے تجھ کو اللہ تعالی جو بلند ذات وہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ اللہ تعالی دونوں جہانوں میں دونوں جہانوں میں جی کے کلمات کہ لغت عرب کے کلمات لغت عرب کے کلمات تین قسم پر ہیں ہاں اسم یہ فارسی تو کوئی نہیں مشکل لگتی پی کہ لگتی پی ہے
تے جے تو کتاب شروع کرا دیئے تو پھر تو گل پئی نا جی پھر تو پوچھنا استاد جی سے کا معنی کیا ہے تو است کا معنی کیا ہے جی اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے. جی اسم کی مثال جیسے رجل اور فاراسن اور فارسن یہ دونوں اسم ہیں. فعل کی مثال جیسے ضرب اور دحرج یہ دونوں فعل ہیں. شابہ. حرف کی مثال من اور الہ یہ دونوں حرف ہیں. ہاں او تے حاشیے تے انہاں دا معنی لکھیا راجولن مرد تے فاراسن گھوڑا زارابا اس نے مارا دحراجا اس نے لڑکایا من سے الہ تک یہ لفظی معنی لکھا نہیں بندہ پہ ہوتے جی رجل کا معنی مرد تے فارسن گھوڑا زارابا اس نے مارا دحراجا اس نے لڑکایا تے من سے تے الہ تک اے تڑا سب